السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل بیسک نالج۔ ڈیلی کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سوال: کون سی چیز جسم کو مضبوط بناتی ہے؟ جواب: غسل۔ سوال: کون سی جنگ رمضان کے مہینے میں لڑی گئی تھی؟ جواب: غزوہ بدر۔ سوال: کیا بستر پر لیٹ کر ذکر و اذکار کرنا جائز ہے؟ جواب: جائز ہے۔ سوال: نماز کے بعد کیا پڑھنے والا انسان سیدھا جنت میں جائے گا؟ جواب: آیت الکرسی۔ سوال: کس نماز کے بعد سونا مکروہ عمل ہے؟ جواب: ظہر کی۔ سوال: حضرت میکائیل علیہ السلام کا اصلی نام کیا ہے؟ جواب: عبید اللہ۔ سوال: سلا ہوا کپڑا سب سے پہلے کس نے پہنا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال: قرآن پاک میں وضو کا حکم کس سن میں نازل ہوا تھا؟ جواب: 5 ہجری کو۔ سوال: غزوہ بدر کا ذکر کس سورت میں آیا ہے؟ جواب: سورہ انفال میں۔ سوال: غزوہ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کون سے صحابی دروازے پر تلوار لے کر کھڑے تھے؟ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: شراب پینے پر کوڑوں کی سزا کس خلیفہ کے زمانے میں ہوئی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ سوال: خواب میں کیا چیز دیکھنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: خواب میں خود کو قرآن پاک پڑھتے دیکھنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی سمجھا جاتا ہے، اور کسی بندے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے راضی ہوں اور اسے نیک اعمال کی توفیق ملے۔ سوال: کس غلطی کی وجہ سے تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ جواب: تہجد کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو عام نفل نماز کا ہے، اس کا شریعت میں کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے۔ تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہے، البتہ رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے، اور تہجد کی نماز میں افضل یہ ہے کہ 8 رکعت 4 سلام کے ساتھ پڑھی جائیں، یعنی 2 رکعت کر کے پڑھی جائے، اور ممکن ہو تو قدر طویل تلاوت کی جائے۔ سوال: مرحوم والدین اگر خواب میں نہ آئیں تو اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جواب: بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر والدین خواب میں نہ آئیں تو شاید وہ ناراض ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی قرآن و حدیث اور شریعت محمد میں کہیں بھی یہ قاعدہ و قانون نہیں بیان کیا گیا کہ مرحوم والدین کے خواب میں آنے یا نہ آنے کو ان کی ناراضگی یا راضی ہونے کی طرف نسبت دی جائے۔ کچھ لوگوں کے والدین اپنی اولاد سے بالکل راضی اور خوش ہو جاتے ہیں،
لیکن وہ ساری زندگی خواب میں نہیں آتے، لہٰذا اس طرح کی چیزوں کو اپنا معیار نہیں بنانا چاہیے۔ سوال: حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال: سونے سے پہلے کیا پڑھنے سے گھر شیطان اور چوروں سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب: آیت الکرسی۔ سوال: کون سا کام کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: اسلام چھوڑنے سے۔ سوال: مسلمانوں کے نامہ اعمال میں سب سے بھاری چیز کیا ہوگی؟ جواب: اچھے اخلاق۔ سوال: موت کو کثرت سے یاد کرنے سے کون سی چیز نصیب ہوتی ہے؟ جواب: توبہ کی توفیق۔ سوال: زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کتنی مدت کا گزرنا ضروری ہے؟ جواب: 1 سال۔ سوال: رشوت دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: راشی۔ سوال: یوم عرفہ کس دن کو کہا جاتا ہے؟ جواب: 9 ذی الحجہ کو۔ سوال: دل کو سکون کس چیز سے ملتا ہے؟ جواب: اللہ کا ذکر کرنے سے۔ سوال: مسلمانوں پر 5 نمازیں کب فرض ہوئی تھیں؟ جواب: 10 نبوی کو۔ سوال: وعدہ پورا کرنے کا حکم کس صورت میں دیا گیا ہے؟ جواب: سورہ مائدہ میں۔ سوال: قیامت کے روز کس انسان کی شفاعت نہیں ہوگی؟ جواب: مشرک کی۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے شیطان کو سخت غصہ آتا ہے؟ جواب: مسواک کرنے سے۔ سوال: بتوں کی پوجا کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: مشرک۔ سوال: انشاءاللہ کہنے کے کیا معنی ہیں؟ جواب: اگر اللہ نے چاہا۔ سوال: ہوا، روشنی، پانی، چرند پرند یہ سب کس نبی کے تابع تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ سوال: کون سا نیک عمل عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی؟ جواب: حج اور عمرہ۔ سوال: کھانے کے آخر میں کیا چیز کھانا مسنون ہے؟
جواب: نمکین۔ سوال: غزوہ بدر میں کس صحابی نے آخری سانس لیتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تھا؟ جواب: حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال: کس نبی کی آنکھوں میں دیکھنے سے دل میں محبت جوش مارنے لگتی تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ سوال: قابیل جب بوڑھا ہوا تو اس کی اولاد اس کو کیا مارتی تھی؟ جواب: پتھر۔ سوال: قیامت کے بارے میں سب سے پہلے کس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ جواب: نماز کے بارے میں۔ سوال: باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب انفرادی نماز کے مقابلے میں کتنے گنا زیادہ ملتا ہے؟ جواب: 11 گنا۔ سوال: اللہ پاک نے شیطان کو کس دن زمین پر اتارا تھا؟ جواب: منگل کے دن۔ سوال: کون سا لفظ رات کو پڑھ کر سونے سے سارے دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمد دن میں 10 مرتبہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ سوال: امام ابو حنیفہ نے کتنے حج کیے تھے؟ جواب: 55۔ سوال: کس سورت کی صبح کے وقت روزانہ تلاوت کرنے والا انسان امیر ہو جاتا ہے؟ جواب: سورہ یاسین۔ سوال: حکیم لقمان کے مطابق سر کے روزانہ کتنے بال اکھاڑنے سے سر میں کبھی سفید بال نہیں آتے؟ جواب: 1 بار۔ سوال: بلند عمارتیں بنانا کس قوم کا رواج ہے؟ جواب: قوم عاد کا۔ سوال: کون سا گناہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ؟ جواب: حسد۔ سوال: حوض کوثر کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلے کون حاضر ہوں گے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: کون سی عبادت تمام عبادتوں کی جمع کہلاتی ہے؟ جواب: حج۔ بغیر وضو تسبیح پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو چکا ہے یا وہ بے وضو ہے تو اس حالت میں ذکر کیا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، البتہ جنابت کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جا سکتی۔ سوال: اللہ پاک نے کس قوم کی توبہ قبول نہیں کی تھی؟ جواب: قوم یونس علیہ السلام۔ سوال: جنتی عورت جنت میں کتنے سوٹ پہنے گی؟
جواب 70۔ سوال: کافروں کو نامہ اعمال کس طرح دیا جائے گا؟ جواب: پیٹھ کے پیچھے۔ سوال: وہ کون سے خلیفہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: امام سے پہلے رکوع کرنے والے انسان کو شیطان کیا مانتا ہے؟ جواب: اپنا بیٹا۔ سوال: کس عمل کو قتل سے بھی برا عمل کہا گیا ہے؟ جواب: فتنہ فساد کو۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ جواب: ایک بھی نہیں۔ سوال: کس قوم کے لوگ زمین پر رہنا اپنی توہین سمجھتے تھے؟ جواب: قوم عاد اور ثمود۔ سوال: کس نبی کی قوم سے سب سے پہلے حساب لیا جائے گا؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت بی بی آمنہ۔ سوال: کون سی نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے؟ جواب: ظہر کی۔ سوال: زمین پر سونے سے کون سی بیماری نہیں ہوتی؟ جواب: ہارٹ اٹیک۔ سوال: جنگ موتا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس رنگ کا جھنڈا بنایا تھا؟ جواب: سفید رنگ کا۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالی تجارت کس ملک میں لے کر گئے تھے؟ جواب: ملک شام میں۔ سوال: حضرت خالد بن ولید نے کتنی جنگ میں حصہ لیا تھا؟ جواب: 300۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے؟ جواب: روح۔ سوال: گھر میں کس جگہ باتیں کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ جواب: باتھ روم میں۔ سوال: رات کو 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر سونے سے کیا حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے؟
جواب: بخاری شریف میں ہے جب تم بستر پر سونے کے لیے لیٹو تو آیت الکرسی پوری پڑھ لو تو پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر رہے گا اور کوئی شیطان تمہارے قریب صبح تک نہ آ سکے گا۔ 2 مرتبہ پڑھنے سے 2 فرشتے اور 3 مرتبہ پڑھنے سے 3 فرشتوں کا مقرر ہونا ہمیں کسی حدیث میں نہیں ملا۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جس کو جنات نظر آتے ہیں؟ جواب: بھیڑیے کو۔ سوال: وہ کون سی مخلوق ہے جس نے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں سجدہ نہ کیا ہو؟ جواب: ابلیس۔ سوال: کس چیز کا پودا گھر میں لگانے سے بچے ذہین اور صحت مند ہوتے ہیں؟ جواب: چنبیلی کا۔ سوال: قرآن پاک کی پہلی وحی کس تاریخ کو نازل ہوئی تھی؟ جواب: 17 رمضان کو۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی خاتون سے نکاح کیا تھا؟ جواب: 8۔ سوال: نماز جنازہ کے کتنے فرائض ہیں؟ جواب: 2۔ سوال: کون سے صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ خواب میں دیکھتے تھے؟ جواب: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: سیب کس ملک کا قومی پھل ہے؟ جواب: جرمنی کا۔ سوال: نماز کے دوران کون سی غلطی کرنے سے انسان اندھا ہو سکتا ہے؟ جواب: آسمان کی طرف دیکھنے سے۔ سوال: لفظ قانون کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب: فارسی۔ سوال: قیامت کی آخری نشانی کیا ہوگی؟ جواب: سورج مغرب سے نکلے گا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ میں کس جگہ اذان دی تھی؟ جواب: حرم شریف کی چھت پر۔ سوال: مرغی کے پنجے کھانے سے کون سی لاعلاج بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب: کینسر کی۔ سوال: حدیث کے مطابق کس بادشاہ کو اللہ پاک کا سایہ کہا گیا ہے؟ جواب: عادل بادشاہ کو۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو سونگھنے سے منع فرمایا ہے؟
جواب: کھانے کو۔ سوال: کون سی نماز چھوڑنے سے رزق سے برکت دور ہو جاتی ہے؟ جواب: ظہر کی۔ سوال: حدیث کے مطابق شیطان کو گھر سے دور رکھنے کے لیے روزانہ کون سی سورت کی تلاوت کرنی چاہیے؟ جواب: سورہ بقرہ کی۔ سوال: زیادہ پسینہ آنا کس بیماری کی علامت ہے؟ جواب: موسم گرم ہو تو پسینہ تو ہر فرد کا بہتا ہے، کیونکہ یہ جسم کو خود کو ٹھنڈا رکھنے کا نظام کا حصہ ہے۔ گرم موسم، ورزش، زیادہ مرچوں والی غذا، تناؤ اور دیگر متعدد وجوہات کے باعث بہنے کا اخراج ہوتا ہے، مگر جب جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پسینہ بہنا رک جاتا ہے۔ تاہم کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو مسلسل پسینہ بہت زیادہ مقدار میں بہتا ہے۔ اس کے لیے طبی زبان میں ہائپر ہائیڈروسس کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔